یہ عجیب سی بات ہوتی تھی کہ جب بھی مجھے پیسوں کی ضرورت ہوئی ہے، اور یہ آج بھی ایسا ہوا ہے، کل پرسوں بھی ایسا ہوا ہے، کیونکہ ماشاءاللہ ان کی رائلٹیز آتی رہتی ہیں، چھوٹی موٹی جتنی بھی ہوتی ہیں، لیکن اسی وقت کیوں آتی ہیں جب مجھے ضرورت ہوتی ہے، آگے پیچھے کیوں نہیں آتی؟ تو یہ میں محسوس کرتی ہوں، اور یہ ایک چیپٹر ہے میری کتاب میں آسکنگ فار منی، کہ میں نے کبھی زندگی میں الحمدللہ کسی سے پیسہ نہیں مانگا، خود کمایا خود خرچہ، اگر کسی سے مانگا تو باپ سے مانگا، اور باپ نے آج بھی دیا۔ یہ خط ہے ماسکو سے، لکھا ہے 14 جولائی 1979۔ پیاری میزو، بہت دنوں بعد تمہارا خط ملا، بہت مسرت ہوئی، اور ظاہر ہے میں نے کوئی شکایت انہیں کی تھی، اس شکایت کے جواب میں انہوں نے جواب دیا، اب ایسا نہ ہو کہ تم چھوٹی موٹی بات پر پریشان ہوتی پھرو، کسی کا مزاج تو بدل نہیں سکتے، لیکن پھر بھی انسان کوشش کرے تو کچھ تھوڑا بہت عقل سے کام لے ہی سکتے ہیں، اور عقل کی بات تو یہ ہے کہ محض پریشان ہونے سے تو کوئی مسئلہ حل نہیں ہوتا، بہتر یہی ہے کہ جب کوئی پریشانی کا مضمون پیدا ہو تو اسے دور کرنے کے لیے ساتھ ساتھ کوشش کر کے انسان کو سوئچ آف کر لینا چاہیے، جو ہونا ہے سو ہونا ہے، رونے دھونے سے کیا فائدہ؟ اپنا نسخہ تو یہ ہے جو ہم بیروت میں بھی استعمال کرتے رہے، کہ جب بم گرنے کی آواز زیادہ قریب سے آنے لگتی تو ہم منہ سر لپیٹ کر سو جاتے۔ ہمارے ساتھی اکثر پوچھتے تھے تم اتنے شور میں سو کیسے جاتے ہو؟ ہم نے بتایا انسان اپنے پورے دماغ پر زور ڈالے، یعنی ول پاور سے اس کو کام میں لائے تو کچھ بھی ٹھان سکتا ہے، اور کسی حد تک کامیاب بھی ہو سکتا ہے، تو تم فکر نہ کرو، تمہارا گھر بن ہی جائے گا۔ یہ جگہ ایسی ہے جہاں پہ فیض صاحب نے ہی واز دا فرسٹ اس زمانے میں سیکرٹری جنرل الحمرا کے، اور اس سیٹ پہ میرا بیٹھنا میرے لیے بہت ہی بڑی عزت کی بات تھی، اور میں اس بات سے یقین جانیے کئی راتیں جاگی ہیں کہ کیا میں کر سکتی ہوں، لیکن پھر میں نے سوچا اگر میں نہیں تو کون کرے گا، تو لہٰذا یہ تصویریں جو ہیں دس از اے بیوٹیفل کمبینیشن کہ باپ اور بیٹی ایک ہی جگہ ایک ہی کام پہ کتنے کامیاب ہیں یہ تو وقت بتائے گا۔ میری یہی شکایت رہی ہے ان سے، آج بھی ہے، اور میری کتاب اگر آپ پڑھیں گی تو آپ کو اس میں یہی ملے گی کہ ہم نے وہ وقت نہیں گزارا ساتھ جو ہمیں گزارنا چاہیے تھا، جو شاید آپ یا اور لوگ اپنے والدین کے ساتھ کرتے ہیں۔ میں آج بھی دیکھتی ہوں کس طرح میرے بیٹے اپنی بیٹیوں کے ساتھ آج کیا کیا، اچھا فرسٹ آ گئی، اچھا چلو کھیلیں، چلو آئس کریم۔ وہ اس قسم کا باپ نہیں تھا۔ وجوہات کیا تھیں؟ کافی عرصہ تو جیل میں رہے، اس کے بعد پھر اپنا سیلف ایگزائل میں رہے، 8-9 سال وہ تھی، اس کے بعد پھر ان کی نوکری ایسی تھی اخبار کی جو رات کو دن کو تو ہمارا دن چڑھتا تھا تو ان کا دن چڑھتا تھا، رات ہو جاتی تھی وغیرہ، تو وہ ایک ہمارا آپس میں ایک ڈسٹنس رہا۔ یہ تو آپ نے بتایا کہ آپ کا ٹائم نہیں گزرا، سو ایز اے فادر پھر آپ کیسے پہچانی انہیں فیض صاحب کو؟ کیونکہ ہم نے آپ کی جو بک ہے اس میں آپ نے بڑا ذکر کیا چیزوں کا، سو وہ کب احساس ہوا کہ فادر ٹریٹس کب آپ نے ان کے پہچاننے شروع کیے؟ یقین جانو طرف کہ میں نے انہیں جانا ہے ان کے جانے کے بعد۔ ایک ہوتا ہے کہ آپ لوگ سوچتے ہیں، شاید آپ بھی سوچتی ہوں، شاید اور لوگ جو دیکھ رہے ہیں پروگرام وہ سوچتے ہیں، وہ کوئی گل نہیں، بڑا ٹائم نہیں ہوتا۔ ایک دو جگہ میں ان کے ساتھ گئی باہر، تو کئی تو ہمیں کہتی تھی ابا آپ ان کو جانتے تھے؟ نہیں، وہ ہمیں جانتا تھا، اور شیخی بالکل نہیں، آرام سے محبت سے، نہیں بھائی وہ ہمیں جانتے تھے، کوئی بات نہیں، تو بات ختم ہو جاتی تھی۔ تو جانتے تھے، جانتے ہیں، مجھے لگتا ہے جانتے رہیں گے۔ تو یہ جو آپ کہہ رہی ہیں نا کہ یہ میں نے ان کے جانے کے بعد یہ احساس ہوا کہ کیا لیگیسی ہے ان کی، کیا میرے لیے تو وہ باپ تھے۔ آئے، صبح اٹھی، شام کو گئی ملنے، تو نو از گون، ویئر از ہی گون؟ او ہی ہیڈ اے کانفرنس، چلے گئے 8 دن کے بعد، مہینے کے بعد، 2 مہینے کے بعد، ڈپینڈنگ آن کہ کیا حالات ہیں، واپس آئے۔ اور یہ خطوں میں اگر آپ یہ خط کتاب پڑھیں اس میں باقاعدہ ذکر ہے
بھی ہم تمہیں بتا کے جا نہیں سکے, ہمیں جلدی میں جانا پڑا. سو وہ خط لکھ دیتے تھے بچوں کو؟ خط لکھنے کے وہ پابند تھے. اب وہ زمانے واٹس ایپ کے نہیں تھے, نہ ڈیجیٹل کے تھے اور نہ فون کے تھے, تو خط ان کی دنیا کے ہر کونے سے آتے تھے. اس وقت آپ کو اندازہ ہوتا, اچھا وہ اس وقت سیریا میں ہے, اچھا ماسکو میں ہے, اچھا فن لینڈ میں ہے, اور ایسے ایسی جگہ, اچھا افریقہ گئے ہیں. اور وہ ایک جگہ جاتے تھے, دوسری انویٹیشن آئی تو وہیں سے اٹھ کے وہاں چلے گئے, وہیں سے اٹھ کے وہاں چلے گئے. بھئی ان دا سینس کہ فری اسپرٹ از دا وے دیٹ یو وڈ ڈسکرائب فیز. فری اسپرٹ, وہ شخص جو اتنا زیادہ ان ڈیمانڈ تھا اور لیکن ایک بہت ہی پرسنل شخص تھا. وہ جب اکیلا بیٹھا ہے تو بیٹھا ہے اور اکیلے میں خوش ہے. کیوں؟ کچھ سوچ رہا ہے, شاید کچھ آمد ہے, شاید کچھ. بچپن میں یوزلی کہیں جانا ہوتا ہے, کوئی چیز چاہیے ہوتی ہے بچے کو, تو وہ اجازت لیتا ہے, فرمائش کرتا ہے باپ سے. فرمائش کی جو تم نے بات کی ہے نا, ایک فرمائش یہ تھی کہ مجھے عشق تھا اور آج بھی ہے دلیپ کمار سے. میں اس وقت چھوٹی سی تھی, ابا جا رہے تھے بمبئی, تو میں نے ان سے کہا کہ آپ دلیپ کمار کو ملیں گے؟ تو کہنے لگے ہاں ملوں گا. تو میں نے کہا مجھے آٹوگراف تو لا دیں. گئے آئے تو میں انتظار میں, آپ دلیپ کمار کو ملے تھے؟ ہاں ملا تھا. میں نے کہا میرا آٹوگراف. بیٹا آٹوگراف تو اس نے ہمارا مانگا تو ہم آپ کا بنا. تو ایک تو یہ بہت مشہور قصہ ہے جو میرے دل پہ لکھا ہوا ہے. ایک میں 8 سال کی تھی, تو اس وقت وہ جیل میں تھے. تو جس طرح بچے انہوں نے ضرور لکھا ہوگا, کیونکہ ان کے پوسٹ کارڈ جب وہاں سے خط آتے تھے کہ تمہیں سالگرہ کے لیے کیا چاہیے, تو 8 سال کی بچی کو کیا چاہیے, میں تم سے پوچھ لوں, گڑیا چاہیے نا, گڑیا ڈال. تو میں نے کہا مجھے گڑیا چاہیے. اب بیچارے فیض جیل میں گڑیا کہاں ڈھونڈیں گے. تو میں گئی تو کہنے لگے کہ بیٹا ہم نے تمہارے لیے ایک نظم لکھی ہے. تو اب مائی مدر واز ویری اسٹرکٹ, برٹش تھی نا. وہ نظم آج بھی زندہ ہے. ایک منیزہ, وہ بھی میری کتاب میں ہے, ایک منیزہ ہماری بیٹی ہے جو بہت ہی پیاری بیٹی ہے. عمر دیکھو تو 8 سال کی, عقل دیکھو تو 60 سال کی. اور میں سوچتی ہوں کہ اس شخص نے اس وقت یہ سوچ لیا یہ لڑکی بڑی تھی, اور اس میں جو میری انہوں نے سمجھیں آپ پرسنالٹی کو کسی حد تک کھولا ہے نا, تو ایسے اس کی پرتیں کھولی ہیں. میں سوچتی رہی, میں نے کتاب میں بھی لکھا کہ آپ دیکھ سکتے تھے کہ میں ایسی بن جاؤں گی. میرے خیال میں اگر فیض کی کامیابی کا ایک راز ایلس ہے, کیونکہ اس شخص کے پیچھے اس کو سہارا, سپورٹ, پیار. پھر جب وہ چلے گئے جیل اور یہ وہ, تو 2 بیٹیوں کو دیکھنا, سنبھالنا, بڑا کرنا. اور میں سمجھتی ہوں کہ ہمیں صحیح قسم کی ویلیوز, صحیح قسم کی تربیت تو وہ میری ماں نے دی ہے. تو میرے خیال میں وہ کام بھی میری اماں کا تھا. اور میرے والد صاحب بیچارے بھی, دوست آ کے بیٹھ کے والدہ نے ٹائم دیکھا, آئیں ایشٹری اٹھا رہی, بھئی اب ایلس کیری جانے کا وقت ہو گیا. وہ خود نہیں کہہ رہے جاؤ, کافی دیر ہو گئی, بھئی اب ایلس کیری جانے کا وقت ہو گیا. ایشٹری خالی کر رہی ہیں, گلاس اٹھا رہی ہیں. تو اس قسم کا کام میری والدہ کا تھا بیچاری کا, وہ خود نہیں. بے حد نرم مزاج, پیار اور تحمل طبیعت میں.